یہ طاہر القادری جیسے گنوں کا قصور ہے کہ جنہوں نے لونڈے پالے تھے پہلے محبت نبی، محبت رسول، محبت اہل بیت کی آڑ میں، اور پھر اس کی قیادت اور اطاعت سے نکل کر اب علی اعلان بھونک رہے ہیں۔ منہاج القرآن کا لونڈا علی اعلان، یہ کتے کس نے پالے تھے؟ طاہر القادری نے پالے، ریاض شاہ نے پالے، انور شاہ نے پالے۔ یہ کمینے انہوں نے آ کر ملک میں فتنہ برپا کیا اور بورڈ داتا صاحب کا لگا کے سواریاں گامے شاہ اتاری، کیونکہ ان چھ نہیں لکھی ہے حدیثیں کفر ابی طالب پر، تو پھر پیچھے حدیث پڑھنی کس سے ہے؟ یہ روایت اہل تشیع کی کتب حدیث کی نہیں، اہل سنت کی ہے۔ راوی ہیں دوسرے حضرت عمرو بن سعید ایک صحابی، اور ایک میں اصول حدیث کی بات کر رہا ہوں، اور لینے والے امام ابن حجر اسقلانی جیسے محدث ہیں جو فن حدیث میں اہل سنت کے ہاں جرح و تعدیل میں اسماء رجال میں سب سے بڑے امام ہیں، اسماء رجال میں انہوں نے تک لیا ہے۔ کیا عمرو بن سعید صحابی ہیں، اور روایت حدیث کی ہماری کتب میں آئی، اور انہوں نے روایت کی حضرت ابو طالب سے۔ مجھے فن حدیث کا علم رکھنے والا کوئی بتا دے کہ حدیث کی روایت میں کسی کافر سے روایت لی جا سکتی ہے؟ بس ختم ہو گئی بات۔ امام ابن حجر اسقلانی لینے والا ہو، حضرت عمرو بن سعید لینے والے ہوں، اور اگر کوئی کافر سے روایت لی جا سکتی ہے فن حدیث میں تو بتا دیں، اور اگر جواب نہیں میں ہے تو سنو، عمرو بن سعید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو طالب سے روایت لی۔ انہوں نے کہا قال کنت بذی المجاز، میں اپنے آقا کے ساتھ حضور علیہ السلام کے ساتھ وادی ذی المجاز میں تھا۔ خود بیان کرتے ہیں وادی ذی المجاز میں تھا، اور فرماتے ہیں کہ مجھے شدت کی پیاس لگی۔ ہائے ہائے ہائے، حضرت ابو طالب کہتے ہیں مجھے شدت کی پیاس لگی، اور پیاس شدت کی تھی تو میں نے حضور سے عرض کیا میرے پیارے حبیب مجھے بڑی شدت کی پیاس لگی ہے اور پانی نہیں مل رہا کہیں سے۔ ہر طرف دیکھا، آقا پریشان ہو گئے، طرف اٹھے، میرے چچا کو پیاس ہے، میرا چچا پیاسا ہے۔ یہ وہ تاجدار کائنات ہیں کہ حضرت عباس آپ کو معلوم ہے جب اس طرف آئے تھے چچا، اور ایک قانون کے مطابق سب قیدیوں کے ساتھ برابر کا سلوک تھا، اسی طرح ہے نا غزوہ بدر کی بات، انہیں بھی رسیوں کے ساتھ باندھا گیا تھا سب کی طرح، اور جب باندھا گیا تھا تو رسیوں کی وجہ سے ساری رات کھڑے رہے تھے، چونکہ سب کے لیے ایک ہی قانون تھا، تو تھوڑی تھوڑی آواز ان کی نکلتی تھی بے آرامی اور رسیوں کی تکلیف سے، اور صبح اٹھے میرے آقا کی چشمان مقدس سوجی ہوئی تھی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آنکھیں کیوں سوجی؟ فرمایا ساری رات سو نہیں سکا۔ کیوں نہیں سو سکے میرے آقا؟ اس لیے کہ چچا عباس جو رسیوں سے باندھا ہوا تھا اس کی کراہنے کی آواز آتی تھی اور میں سو نہیں سکتا تھا۔ تو صحابہ کو بلایا اور کہا کوئی ایسی سبیل نہیں کر دیتے کہ میں اپنے چچا عباس سے بھلائی کر لوں؟ تو پھر قانون آسمان سے بدل گیا، رسیاں ڈھیلی کر دی مشکیں، اور حضرت عباس کی خاطر قانون الہی بدل گیا۔ حضور کو چچا کے کراہنے کی آواز نے رات کی نیند گوارا نہیں کی۔ یہ ذرا چچا کے ساتھ ایک تعلق یہ دیکھ لیں، اور ابھی قبول اسلام نہیں ہوا تھا ان کا، اس وقت کی بات ہے، وہ تو باندھنے کی بات تھی۔ حضرت ابو طالب نے کہا میرے پیارے مصطفیٰ پیاس شدت کی ہے، حضور پریشان ہو گئے، جب پانی کہیں سے نہیں ملا، خدا کی عزت کی قسم حدیث میں آتا ہے فشکوت، میں نے شکایت کی میرے آقا میں پیاسا ہوں، تو حضور اسلام نے دیکھا کہیں سے نہیں ملا، آپ نے ایڑی ماری، زمین سے چشمہ پھوٹ گیا، فرمایا چچا ابو طالب چشمہ آپ کے لیے ہے۔ ایڑی سے چشمہ نکال کے چچا کو پانی پلایا۔ واقعہ تو محدثین بیان کر گئے، ہر کوئی بیان کر گیا، مگر جو راز اس سے میری سمجھ میں آیا وہ یہ کہ وہ تاجدار کائنات جو دنیا میں ایک لمحے کی پیاس ابو طالب کی گوارا نہیں کرتا، جو دنیا میں ایک لمحے کی دنیاوی پیاس جس مصطفیٰ کو گوارا رہی ہے،
ارے غیرت ایمانی سے پوچھو، اسے آخرت میں ابو طالب کی پیاس گوارا ہوگی؟